آپ اپنے بہت سارے پروگرامز میں فقہی نوعیت کی چیز اور شرعی نوعیت کی چیز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے لحاظ سے یا شرعی نوعیت کی چیز ہے اور یہ فقہ کی چیز ہے. اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ فقہی نوعیت کی چیزیں کیا ہوتی ہیں اور شرعی نوعیت کی کیا ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے. صحیح. اس دین کے دو اجزاء ہیں. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. ایک کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے. اس میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہوتے ہیں. کیا چیزیں ماننے کی ہیں. مثلا ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں, ہم اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں. اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھنا ہے اور وہاں ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. یہ ایمانیات ہیں. اسی طرح بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں. یعنی اصول کے لحاظ سے ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق یہی انبیاء کی بعثت کا مقصود ہے کہ وہ لوگوں میں پیدا کریں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. قرآن مجید میں بھی اخلاقیات کی مختلف جگہ پہ فہرستیں موجود ہیں جس میں بنیادی چیزیں واضح کی گئی ہیں. بنیادی اخلاقیات کیا ہیں, ان اخلاقیات پر متفرع ہونے والے احکام کیا ہیں, ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. تو یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جن میں ان اخلاقی اصولوں پر, ان اخلاقی احکام پر مبنی قوانین دیے جاتے ہیں. ٹھیک. یعنی اس کو ایک ضابطے کی شکل دے دی جاتی ہے. اس کا ایک مثال سے فرق سمجھ لیں. جب یہ کہا جائے گا کہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے, بدکاری ایک بری چیز ہے, قرآن کہے گا لا تقربوا الزنا, بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. ٹھیک ہے. یہ اخلاق کی تعلیم ہے. صحیح ہے. لیکن جب وہ یہ کہے گا کہ اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی یہ اور یہ سزا ہے, تو یہ اب اس پر مبنی ایک قانون ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کا فرق جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. یہ جو قانون کا حصہ ہے اس کو عربی زبان میں شرع کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ الکتاب بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. شریعت, الکتاب اور اردو میں آپ کہیں تو قانون ایک ہی معنی کی چیزیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. یعنی کتاب کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں, بک. لیکن قرآن مجید میں, قرآن مجید کی زبان میں کتاب کا لفظ قانون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. تو قرآن وہاں پہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو الحکمہ دی ہے, یعنی ایمان و اخلاق کی تعلیمات دی ہیں, اور ہم نے آپ کو الکتاب دی ہے, یعنی شریعت دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اللہ کا حکم ہے, یعنی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قانون کا پابند کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ قانون دونوں شکلوں میں ہوتا ہے. یعنی بعض موقعوں پر یہ ایک استحباب کے درجے کی چیز ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرنا بہتر ہے, یہ کرو گے تو اس میں تمہارے لیے اجر ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ تم یہ کرو. اور بعض موقعوں کے اوپر اس کو فرض کر دیتے ہیں یا اس کے مقابل میں آپ لفظ حرام استعمال کرتے ہیں. تو یہ شریعت ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم اس شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بعض موقعوں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسا سوال پیدا ہو گیا ہے جس کا جواب نہیں دیا گیا. اچھا. ٹھیک ہے. یہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہمارے تدبر کے لیے چھوڑ دیا ہوتا ہے. یعنی ایک فریم ورک دے کر, کچھ بنیادی چیزیں بتا کر چھوڑ دیا ہوتا ہے. اسی طرح ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک حکم دیا گیا ہے, وہ اجمال میں دے دیا گیا ہے, لیکن اس کی تفصیلات بہت کچھ ہو سکتی ہیں, ان کو آپ پر چھوڑ دیا ہے. اس کی بھی دو چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیجیے. جی. ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کی رائے, ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں چند باتیں واضح کر دی گئی ہیں. ایک یہ کہ سب مسلمان اس میں برابر کے شریک ہیں, ان سے رائے لی جائے گی, ان کی رائے کی بنیاد پر ان کا نظم حکومت قائم ہوگا, ان کی رائے سے محروم ہو کر ختم ہو جائے گا. اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کہیں نزاع ہو جائے گی, کوئی اختلاف ہو جائے گا, تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ تو اصول کی بات ہوئی. اب اس کو جب آپ ایک سوسائٹی کے نظم میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے ادارے بنانے پڑتے ہیں, بہت سے حدود متعین کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جو جگہ ہے یہاں پھر ہم اجتہاد کرتے ہیں. یعنی یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں آ کر پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس بنیادی بات کو سامنے رکھا جائے اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اس خلا کو بھریں. ٹھیک ہے. یہ ہم اپنی عقل سے بھرتے ہیں. اچھا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گفتگو جو آپ کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے اس میں یہ بیان کیا, سیدنا معاذ کو جب بھیجا تو وہاں ایک مکالمہ ہوا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جیسے کہ بیان کیا گیا, کہ کس طرح فیصلے کرو گے. وہ چونکہ گورنر کی حیثیت سے جا رہے تھے اور اب نظم اجتماعی کے معاملات پیش آنے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھوں گا.
آپ نے فرمایا نہ ملے تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سنت کو دیکھوں گا. آپ نے پوچھا نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ اجتہد الرائی ولا آلو جہدا، میں اپنی رائے سے پوری جدوجہد کر کے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، یعنی عقل استعمال کروں گا. ٹھیک ہے. اور اپنی طرف سے اس میں کوئی کسر نہیں رکھوں گا. صحیح. تو حضور نے اس کی تصویر فرمائی. اصل میں یہی جملہ ہے جس سے ہمارے ہاں اجتہاد کی اصطلاح وجود میں آئی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں فقہ، تو فقہ کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جس میں شریعت کی تعبیر کی جاتی ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اس طرح کے اجتہادی معاملات میں ہمارے جیورسٹ، ہمارے فقہاء اپنی کوئی رائے دیتے ہیں. یہ دو حصے ہیں. تو میرے نزدیک شریعت کے لیے تو شریعتی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. اس لیے جب آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کا کوئی حکم موجود ہے، تو وہ تو شریعت ہے، بیان کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اجتہادی معاملہ ہے جس میں براہ راست کوئی حکم نہیں دیا گیا، کوئی خلا چھوڑ دیا گیا، اس کو ہم نے اپنی عقل سے، اپنے فہم سے بھرا ہے. میں نے اس کی بھی ایک مثال بارہا دی ہے کہ دیکھیے قرآن مجید نے سورہ نساء میں یہ بیان کیا کہ آپ ان صورتوں میں یہ حصے تقسیم کریں گے. اس میں ایک موقع پر یہ کہا کہ اگر بہن بھائی ہوں تو یہ حصے پہلی صورت میں لوٹ جائیں گے. بہن بھائیوں کا حصہ کیا نہیں بیان کیا. صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیش نظر یہ تھا کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کا اطلاق کر کے لوگ خود اس کو طے کر لیں گے، لیکن لوگ بار بار سوال کرتے رہے. تو آپ دیکھیے سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، یعنی پہلے مرحلے میں نہیں بیان کیا. اگر لوگ سوال نہ کرتے، معاملہ ویسے ہی رہتا، تو ظاہر ہے کہ اس میں اجتہاد کیا جاتا. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نماز میں ہمارے روزمرہ کی چیز ہے. آپ مثال لے لیجئے، ہم جانتے ہیں کہ نماز میں امام کیا چیزیں پڑھتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ لازمی اذکار ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ ہم نے پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ معروف ہے. اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ اگر امام قرات کر رہا ہے تو ہم پیچھے کیا کریں؟ یعنی خاموش رہیں یا قرات کریں؟ خاموش رہیں، قرات کریں، کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ کیونکہ اس معاملے میں کوئی صراحت سے بات نہیں کہی گئی، اب ہم اجتہاد کریں، ٹھیک، علم و عقل کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر لیں گے. تو یہ مثالیں ہیں اس بات کی جس میں ہم ایک فقہ وجود میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میرے نزدیک بڑی فطری ضرورت ہے. جب بھی آپ کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی حکم، کوئی قانون لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی بنیاد پر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جب ان کے اطلاق کا مسئلہ آتا ہے، ان کو آپ اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن کے بہت سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. ان اطلاقی مسائل میں آپ کو اپنی رائے بھی دینی ہوتی ہے اور بتانا بھی ہوتا ہے.